السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو آج ہم الحمدللہ القراءۃ الواضحہ الجزء الاول پہلا حصہ اس کا شروع کریں گے۔ آج سے انشاءاللہ ترتیب وار یا وقتاً فوقتاً اس کی ویڈیوز آپ کو فراہم ہوتی رہیں گی۔ تو آج اس کی ہم شروعات کر رہے ہیں۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ اس کے بارے میں آپ یہ دھیان رکھیں کہ جو حضرات ابتدا سے سیکھنا چاہ رہے ہیں بالکل شروعات سے، تو وہ اس کتاب سے بھی شروعات کر سکتے ہیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر آؤ عربی سیکھیں، اس چینل پر میں نے منہاج العربیہ 1 کی ویڈیوز ڈال رکھی ہیں، جس سے آپ بنیادی عربی شروع سے سیکھ سکتے ہیں بالکل شروعات سے، یا پھر اس کے علاوہ دروس اللغہ العربیہ ایک کتاب یہ ہے، اس سے آپ شروعات کر سکتے ہیں، یا پھر القراءۃ الواضحہ الجزء الاول سے۔ میں نے اس سے پہلے القراءۃ الواضحہ الجزء الثانی اس کی ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کرنا شروع کی تھی۔ وہ اس وجہ سے کی تھی کہ میں نے اسی ترتیب سے سیکھا تھا۔ پہلے منہاج العربیہ پڑھی تھی میں نے دونوں حصے، اس کے بعد علم صرف، علم نحو، اور پھر القراءۃ الواضحہ دوم پڑھی تھی۔ تو میں نے اسی ترتیب پر یہاں سکھایا ہے، لیکن گروپ میں میرے یوٹیوب چینل پر جو ویورز ہیں، جو مجھے دیکھتے ہیں، جو سبسکرائبرز ہیں، ان کے کمنٹس آ رہے تھے کہ سر آپ القراءۃ الواضحہ اول کی ویڈیوز بنائیے، تو میں اس لیے جو ہے اس کی شروعات کر رہا ہوں۔ دعا پڑھ لیجئے شروع میں، درود شریف پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ربنا یسر لنا ھذا الکتاب ولا تعسرہ وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ ربنا یسر لنا ھذا الکتاب ولا تعسرہ وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ ربنا یسر لنا ھذا الکتاب ولا تعسرہ وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ شروع کرتے ہیں اسے۔ مولانا وحید السماء صاحب قاسمی کیرانوی رحمہ اللہ، ان کی لکھی ہوئی ہے، جو کہ سابقہ استاذ تھے اللغہ العربیہ دارالعلوم دیوبند میں۔ یہ اس کا ترجمہ میں نہیں بتاؤں گا، اگر درخواست آئیں گی تو اس کا ترجمہ بھی بتا دوں گا، کیونکہ یہ ابتدا سے شروعات سے یہ کتاب عربی سیکھنے کی ہے، تو اس کا بتانے کا کوئی خاص فائدہ ہے نہیں، کیونکہ حضرات سمجھیں گے ہی نہیں جو اسے پڑھیں گے۔ لیکن اگر درخواست آتی ہے اس کے تعلق سے تو اس کا بھی ترجمہ میں بتا دوں گا آپ کو۔ یہ اساتذہ کے لیے ہے، اور یہ اس کتاب کا تھوڑا سا تعارف ہے، مقدمہ ہے یہ۔ دیکھ لیجئے حروف کی شکلیں، اشکال الحروف، حروف کی شکلیں۔ نطق یعنی آواز، فی اول الکلمہ شروعات میں کیسے لکھا جائے گا، فی الوسطی درمیان میں کیسے لکھا جائے گا، فی الآخری آخر میں کیسے لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ نطق بولتے کیسے ہیں، طا، اچھا یہ وہی ہے، اچھا یہ 29 حروف ہیں، تو اس طریقے سے 2 لائن میں لکھ رکھے ہیں انہوں نے، یہ وہی ہے، پیچھے سے ہی اس کا تعلق ہے، اس کا بھی بتا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیتے ہیں۔ الف ایسے لکھا جائے گا، شروع میں، درمیان میں ایسے لکھا جائے گا، آخر میں بھی ایسے ہی لکھا جائے گا۔ الف پڑھیں گے اسے، الف۔ با، اس کو ایسے لکھیں گے، شروع میں جب آئے گا، درمیان میں آئے گا، 2 لفظ کے درمیان میں، 2 حرفوں کے درمیان میں، تو ایسے لکھا جائے گا۔ حرف مطلب لیٹر، جیسے ABCD ہوتی ہے ویسے الف با تا ہوتے ہیں۔
الف بے تے نہ پڑھیے گا، وہ اردو میں ہوتا ہے۔ الف با تا معروف پڑھنا ہے، آ کی آواز نکلے گی، اے کی آواز نہیں نکلے گی۔ با یہ درمیان میں اور با یہ آخر میں۔ ایسے ہی تا یہ ایسے لکھا جائے گا، درمیان میں ایسے، آخر میں ایسے۔ ایسے ہی سا، جیم، ہا، سب کی شکلیں آپ کو دیکھ لینی ہے، آپ کو یاد رہنی چاہیے۔ جب آئیں گے اس کی مشق، جب آگے یہ لفظ آئیں گے، یہ حروف آئیں گے تو آپ کو پہچان ہونی چاہیے ان کی۔ دیکھیے ہا کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، جیم کے نیچے نقطہ ہوتا ہے اور خا کے اوپر نقطہ ہوتا ہے۔ یہ جیم ہے، تینوں شکلیں دے رکھی ہیں۔ یہ ہا ہے، بڑی ہا کہتے ہیں اسے۔ یہ خو ہے، خو، یہ اس طریقے سے تین شکلیں ہیں۔ دال، زال، رو، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، اسے چھوٹی ہا کہتے ہیں۔ ہا، اس کی یہ شکلیں ہیں، اس کی 1 2 3 4 5 شکلیں ہیں۔ درمیان میں اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے اور اس طریقے سے بھی، اور آخر میں اس طریقے سے بھی اور اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے۔ واو، حمزہ، اسے پڑھتے حمزہ ہیں لیکن لکھتے ایسے ہیں، اس کی آواز ہوتی ہے آ۔ حمزہ زبر، جب اس کے اوپر زبر ہوگا تو آ، زیر ہوگا تو ای، پیش ہوگا تو او، لیکن پڑھتے اسے حمزہ ہیں، حمزہ۔ لام الف، لام الف یعنی لا، لام الف، اور یا، یہ یا کی 3 شکلیں اس طریقے سے دیکھ لیجئے اچھے سے اسے، اور یاد رکھیے گا، اسے آپ آگے استعمال ہوں گے۔ تو آج ہم پہلا سبق پڑھیں گے، الدرس الاول، اس کا مطلب ہے پہلا سبق۔ دیکھ لیجئے ھذا، ھذا مطلب یہ، پاس کے لیے کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے دس۔ ھذا، دس، یہ، پاس کے لیے جو کوئی چیز پاس ہے، ہم اشارہ کر رہے ہیں، اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے یہ، اشارہ کر رہے ہیں، ھذا کہیں گے تو مطلب یہ، پاس کی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ۔ اور اگر کہتے ہیں ذالک، ذالک، دیکھیے میں ساتھ ساتھ اس پہ نشان بھی لگا رہا ہوں۔ ذالک کا مطلب وہ، دور کے لیے، جب دور کی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ذالک کہتے ہیں۔ اس میں ہماری سمجھ کا دخل ہے، ہم جس چیز کو پاس سمجھیں گے ھذا کہیں گے، دور سمجھیں گے ذالک کہیں گے۔ ھذا ذالک، ھذا یہ، ذالک وہ، اشارہ کرتے ہیں جب، تب یہ کہتے ہیں ذالک دیٹ، دس دیٹ، دس اور دیٹ۔ ہذہ اور تلکا، دیکھیے انگلش میں یا ہماری زبان میں یہ اور وہ مذکر کے لیے بھی یہ اور وہ کہتے ہیں اور مؤنث کے لیے بھی، لیکن عربی زبان میں یہ اور وہ مذکر کے لیے لفظ کوئی اور استعمال ہوتا ہے ورڈ، اور مؤنث کے لیے یعنی فیمینین کے لیے، فیمیل کے لیے، میل کے لیے لفظ الگ استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور فیمیل کے لیے الگ، میسکولین میل، فیمینین فیمیل۔ تو ھذا ذالک یہ میسکولین یعنی میل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ھذہ تلکا، ھذہ اور تلکا فیمینین یعنی مؤنث فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مادہ، یعنی کسی کا بھی جینڈر فیمیل ہے اس کے لیے ھذہ کہیں گے یا تلکا کہیں گے، چاہے وہ انسان ہو یا انسان کے علاوہ ہو، سب کے لیے۔ جو بھی چیز ہم مؤنث بولتے ہیں، یعنی عربی زبان میں جب آگے آئیں گے لفظ، ابھی بتا رہا ہوں اس کے نیچے ہی آ رہے ہیں، تو ھذہ اور تلکا کہیں گے مؤنث کے لیے۔ ھذا، اب یہ کتابن، کتابن کتاب، عربی زبان میں جو لفظ ہوتا ہے اس کے آخر میں یہ ایک 2 پیش لگے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تنوین۔ 2 زبر لگے ہوں، 2 پیش لگے ہوں یا 2 زیر، اسے تنوین کہتے ہیں، تنوین۔ نورانی قاعدہ اگر پڑھا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تنوین کسے کہتے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، تو عربی زبان میں یہ آتی ہے، یہ عرب بولتے ہیں اسے، قرآن کریم میں بھی آئی ہے بہت سی جگہ۔ کتابن کتاب، قلم قلم، ورق ورق یعنی
कागज़, पेपर। पत्ते को भी कहते हैं वरक। कलमुन माने पेन। दवातुन, दवातुन, दवात को कहते हैं। कुर्रासतुन, कॉपी जिसमें लिखते हैं, कॉपी। कुर्सियुन, कुर्सी, चेयर। मकतबुन, डेस्क को कहते हैं, जो मेज़ होती है जिस पे पढ़ते हैं, जो टेबल होती है जिस पे कुछ रख के पढ़ते हैं, मेज़। डेस्क जिसे कहते हैं जिस पे कुछ लिखना हो तो उस पे रख लेते हैं। मिरसामुन, पेंसिल। मिनज़दतुन, ये टेबल को कहते हैं। मिनज़दतुन, सब्बूरतुन, ब्लैक बोर्ड। देखिए ये जो लफ्ज़ है ना जिन पे गोलता नहीं आ रही, देखिए गोलता है, ये गोलता है, ये मुअन्नस में आती है यानी फेमिनीन में। जिसमें भी गोलता आएगी वो फेमिनीन है, ये सब फेमिनीन है। और जिनमें नहीं आ रही है ये मैस्कुलिन है। ये सारे लफ्ज़ मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होंगे, यानी किताब मुज़क्कर है, कलम है, कुर्सी और मकतब। और बाकी ये वरक और मिरसाम सब मुज़क्कर हैं। ये जो है ये गोलता वाले ये मुअन्नस है। ये जब इस्तेमाल करेंगे तो हाज़िही और तिलका लेकर आएंगे। ठीक है, आगे यही बता रहे हैं। हाज़ा कलमुन, ये कलम है। हाज़ा कलमुन, ये कलम है। हाज़िही दवातुन, ये दवात है। दवात को दवात ही कहते हैं। हाज़िही मिनज़दतुन, मिनज़दा मैंने बताया था मेज़। ये असल में तिपाई के लिए आता है। जो छोटी मेज़ होती है जैसे तिपाई वगैरह रहती हैं उनको मिनज़दतुन कहते हैं। हाज़िही मिनज़दतुन, तो देखिए मिनज़दा गोलता के साथ आ रहा है, गोलता मुअन्नस के लिए आती है, इसलिए हाज़िही लेकर आ रहे हैं। ये पूरा सेंटेंस है। देखिए पहले ही लेसन से सेंटेंस मेकिंग सिखा दी आपको। हाज़ा कलमुन, ये कलम है। हाज़िही दवातुन, ये दवात है। हाज़िही मिनज़दतुन, ये मेज़ है। ज़ालिका वरक़ुन, ये वो कागज़ है। तिलका कुर्रासतुन, वो कॉपी है। देखिए ज़ालिका की मुअन्नस तिलका। तिलका सब्बूरतुन, वो ब्लैक बोर्ड है। हाज़ा कुर्सियुन, ये कुर्सी है। ज़ालिका, ये लाम है। ज़ालिका किताबुन, वो किताब है। हाज़ा मकतबुन, ये मेज़ है। ये बड़ी मेज़ के लिए आएगा और ये छोटी मेज़ के लिए जो तिपाई वगैरह होती हैं। हाज़ा मकतबुन, ये मेज़ है, ये डेस्क है। ज़ालिका मिरसामुन, वो पेंसिल है। मा हाज़ा, माँ से सवाल करते हैं। माँ मतलब क्या, व्हाट। माँ क्या, हाज़ा ये क्या है। माँ का तर्जुमा बाद में करेंगे। क्वेश्चन वर्ड का तर्जुमा आखिर में करते हैं। क्वेश्चन वर्ड है माँ, इसे सवाल करते हैं, क्वेश्चन वर्ड है, इसका तर्जुमा बाद में करेंगे, पहले इसका करेंगे। ये क्या है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये क्या है, मा हाज़ा, हाज़ा कलमुन, ये कलम है, ये पेन है। फिर आगे मकतबुन जोड़ दिया, यानी हाज़ा मकतबुन, ये मेज़ है। फिर आगे हाज़ा के ही बाद एक ही बार में इस्तेमाल कर लिया इन्होंने, बार बार हाज़ा नहीं लाया। हाँ, ये मतलब यही है। हाज़ा किताबुन, ये किताब है। मा ज़ालिका, अब ज़ालिका से सवाल करें, यानी वो क्या है। क्वेश्चन वर्ड का तर्जुमा बाद में करेंगे। वो क्या है, मा ज़ालिका। मा हाज़ा, ये क्या है। मा ज़ालिका, वो क्या है। ज़ालिका कुर्सियुन, वो कुर्सी है। ज़ालिका मिरसामुन, वो पेंसिल है। ज़ालिका मकतबुन, वो डेस्क है। मा हाज़िही, ये क्या है, ये मुअन्नस के लिए है। ये क्या है। हाज़िही कुर्रासतुन, ये कॉपी है। हाज़िही दवातुन, ये दवात है। हाज़िही मिनज़दतुन, ये तिपाई है। मा तिलका, देखिए अब तिलका ले आए माँ के साथ। मा तिलका, तिलका सब्बूरतुन, मा तिलका, वो क्या है। तिलका सब्बूरतुन, वो ब्लैक बोर्ड है। सब्बूरा ब्लैक बोर्ड। तिलका कुर्रासतुन, वो कॉपी है। तिलका दवातुन, वो दवात है। तो आपको ध्यान रखना है, मुअन्नस के साथ हाज़िही या तिलका लाएंगे, मुज़क्कर के साथ हाज़ा और ज़ालिका लेकर आएंगे। मुज़क्कर मुअन्नस का फ़र्क क्या है, मुज़क्कर में गोलता नहीं आती ऐसी गोलता, और मुअन्नस में गोलता आती है। हल का मतलब भी क्या होता है, लेकिन हल के जवाब में हमेशा यस और नो कहेंगे, उसके अलावा नहीं कह सकते आप।
اس کے علاوہ کہیں گے لیکن یس اور نو کے جواب کے بعد۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ جب اردو میں ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو کیا کا لفظ شروع میں آ جائے گا۔ اس والے میں کیا کا لفظ آخر میں آ رہا تھا نا، یہ کیا ہے، دیکھیے کیا کا لفظ آخر میں آ رہا ہے، یہ کیا ہے، لیکن اس میں جو ترجمہ ہوگا تو کیا کا لفظ شروع میں ہی آئے گا اردو میں، کیا یہ قلم ہے، کیا یہ قلم ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کوشچن ورڈ کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے، کوشچن ورڈ کا ترجمہ پہلے ہوگا۔ تو یہ کیا یہ قلم ہے، کیا یہ قلم ہے، تو اس کے جواب میں آپ کیا کہیں گے، ہاں یا پھر نہیں، یہی کہیں گے نا۔ حل مانے کیا، ایسا کیا جس کے جواب میں ہاں یا نہ آئے، یس اور نو آئے۔ کیا یہ قلم ہے، نعم، نعم مانے یس، ہاں، نعم، نعم ہاں، یس، نعم ہاں، ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ حل ھذا مرسام، کیا یہ پینسل ہے، لا نہیں، لا کا مطلب نہیں، نو، نو، یس، نو۔ کیا، اس کا ترجمہ پہلے کوشچن ورڈ سے ہی ہوگا حل والے کیس میں، کیا یہ پینسل ہے، لا نہیں، ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ پہلے انہوں نے ہاں سے جواب دیا، پھر نہ سے، پھر بتایا وہ چیز کیا ہے، تو ہاں یا نہ کا جواب تو پہلے دینا ہی پڑے گا، پھر دوسری چیز اگر کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، ھذا قلم، نہیں یہ قلم ہے۔ حل ھذہ سبورۃ، کیا یہ بلیک بورڈ ہے، نعم ھذہ سبورۃ، ہاں یہ بلیک بورڈ ہے، ہاں یہ بلیک بورڈ ہے۔ حل ذالک مرسام، کیا وہ پینسل ہے، نعم ذالک مرسام۔ حل تلک سبورۃ، کیا وہ بلیک بورڈ ہے، لا نہیں، تلک منضدۃ، نہیں وہ تپائی ہے، لا نہیں، تلک منضدۃ، وہ تپائی ہے۔ تو یہ آج کا سبق تھا، پہلا سبق۔ امید ہے آپ کو جو ہے اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا، نہیں آیا تو ایک بار اور ویڈیو دیکھیے گا اور بتائیے گا کمنٹ میں ضرور آپ کو کیسی لگی، کوئی اشکال ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو تو ضرور کمنٹ میں لکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔